بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 29واں پارہ تلاوت کیا گیا ہے اور اس پارے میں کل 11 صورتیں ہیں، جن میں سے 10 صورتیں آج کی تراویح میں تلاوت ہوئی ہے۔ آخری صورت سورۃ المرسلات انشاءاللہ کل کی تراویح میں۔ پہلی صورت سورۃ الملک ہے اور یہ قرآن کریم کی بڑی فضیلت اور اہمیت والی صورت ہے۔ حدیث پاک میں اس صورت کی تلاوت کے مستقل فضائل ہیں، اور فرمایا جو شخص ان 30 آیات والی صورت یعنی سورۃ الملک کی تلاوت پابندی سے کرتا ہے تو یہ صورت اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے محفوظ کرتی ہے۔ یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ قبر کی جو ایک سخت زندگی ہے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، تو اس عذاب قبر سے سورہ ملک کی تلاوت انسان کو محفوظ کر دیتی ہے۔ اب یہ 2 رکوع والی صورت ہے جس کی تلاوت میں بمشکل 4-5 منٹ لگتے ہیں، لیکن انسان اگر اس کی پابندی کرے، اس کا اہتمام کرے، تو اتنی بڑی مصیبت اور آزمائش اور تکلیف سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو ایک تو سورہ ملک کو انسان روز مرہ کے معمولات کے اندر شامل کرے۔ پھر اس صورت میں اللہ پاک نے قیامت کی سختی کو، ہولناکی کو بیان فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جہنم کو اتنا جوش دیا جائے گا اور اتنا گرم کیا جائے گا کہ ایسا محسوس ہوگا باہر والوں کو کہ کہیں یہ شدت سے پھٹ نہ جائے، اتنا اس کی آگ کے اندر شدت ہوگی۔ اور جب جہنمی جہنم کے دروازے پہ پہنچیں گے اور انہیں اندر کی کیفیت محسوس ہوگی تو خوفزدہ ہوں گے۔ جہنم کے جو داروغے ہیں، جو فرشتے مقرر ہیں، وہ ان جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس دنیا میں کوئی ڈرانے والا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا؟ کیوں تمہیں آج یہ ذلت کا دن دیکھنا پڑا؟ الم یأتکم نذیر قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس سمجھانے والے بھی آئے، ڈرانے والے بھی آئے، لیکن ہم نے ان کو جھٹلایا، ہم ان کی تکذیب کرتے تھے، اور ہم ان سے کہتے تھے کہ اللہ پاک نے تمہیں نبی بنا کر نہیں بھیجا، نہ تم پر کوئی کتاب اتری ہے، بلکہ یہ تم سب کی اپنی بنائی ہوئی باتیں۔ تو اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، تو آج یہ ذلت کا دن وہ مقدر بن گیا۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، ہمارے پاس یہ مبارک دین ایک محفوظ شکل میں پیغمبر علیہ السلام کی ساری تعلیمات، ساری سنتیں، سارے طریقے ہمارے پاس موجود ہیں۔ لہٰذا کبھی بھی انسان دین کی کسی بات کو استخفاف، استہزاء کی نظر سے نہ دیکھے۔ انسان آج کل جذباتی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب کسی چیز کو دل نہیں کر رہا، کسی نے سمجھانے کی کوشش کی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھئی یہ تم لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے۔ ڈرنا چاہیے۔ اگر وہ حدیث اور سنت کو بیان کرے اور میں یہ جملہ کہوں، بہت بڑی محرومی حصے میں آ سکتی، اس لیے انسان احتیاط کرے۔ اس کے بعد دوسری صورت جو ہے وہ سورہ نون ہے یا سورہ قلم ہے، اور اس صورت میں اللہ پاک نے بالکل ابتدا کے اندر قسم کھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم کھائی۔ قسم ہے لکھنے والے قلم کی اور جو کچھ یہ قلم لکھ رہا ہے۔ اب یہ جو قسم کھائی یہ کون سے قلم کی ہے؟ یہ تو ہر ایک جانتا ہے کہ قلم کا کام ہی لکھنا ہے، اس کے بننے کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کوئی تحریر کر سکے۔ حدیث پاک میں اس کی تفصیل ہے کہ جب اللہ پاک نے اس کائنات کو بنایا تو قلم کو پیدا فرمایا، اور قلم کو پیدا فرمانے کے بعد پھر اللہ پاک نے اس قلم کو حکم دیا کہ تم لکھو۔ تو قلم نے اللہ پاک سے عرض کی کہ اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم پوری انسانیت کی تقدیر لکھ لو۔
جتنے انسانوں نے اس دنیا میں قیامت تک آنا ہے، آپ اندازہ لگائیں، ابھی کوئی انسان بھی پیدا نہیں ہوا، اور اس قلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم پوری انسانیت کی تقدیر لکھ ڈالو، تو اللہ کے حکم سے اس قلم نے پورے انسانوں کی تقدیر کو لکھا، اور یہ جو تقدیر لکھی گئی یہ اللہ کے علم ازلی کے مطابق تھی۔ اللہ کے پاس جو علم ہے نا دوستو، وہ علم کہلاتا ہے علم ازلی۔ علم ازلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جتنے انسان آئیں گے اور وہ انسان اس دنیا میں جو کچھ کریں گے، یہ پہلے سے اللہ پاک کے علم کے اندر ہے، لہٰذا اللہ پاک نے اسی کے مطابق قلم تقدیر کو حکم دے دیا۔ تو اب ہمارے وجود سے جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، قیامت تک کا انسان جو کچھ کرے گا، یہ سب کچھ ہماری تقدیر کے اندر دوستوں لکھا جا چکا ہے، اور یہ چیز اللہ پاک کے علم میں تھی، اسی علم کے مطابق تقدیر کو لکھا گیا۔ اس کے بعد تیسری سورت سورۃ الحاقہ ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ پاک نے قیامت کے دن کے کامیاب اور ناکام ہونے والوں کی کیفیت اور حالت کو بیان فرمایا۔ چونکہ ایک بڑی نشانی کامیاب بندوں کی کیا ہوگی کہ ان کو ان کا نامہ اعمال کون سے ہاتھ میں ملے گا؟ سیدھے ہاتھ میں۔ ایمان والوں کو سیدھے ہاتھ میں، یہ سیدھے ہاتھ میں ملنا کامیابی کی دلیل ہے، اور جو ناکام ہوں گے، کفار ہوں گے، ان کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں ملے گا۔ تو یہ ایک بڑی نشانی اور علامت ہوگی۔ اب جسے سیدھے ہاتھ میں مل گیا، اس کو یہ تو پتہ چل گیا کہ بھئی میں کامیاب ہوں، میں فیل نہیں ہوں، راسب نہیں ہوں، اور جسے الٹے ہاتھ میں مل گیا تو اسے یقین ہو جائے گا کہ جی میں تو ناکام ہوں۔ اب کامیاب انسان کیا کرتا ہے؟ وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔ آج آپ دیکھیں نا، جب بچوں کے رزلٹ اناؤنس ہوتے ہیں تو خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں کتنا خوش ہوتے ہیں، تو خوشی کے مارے کیا کرتے ہیں؟ اپنی وہ رپورٹ کارڈ ہر ایک کو دکھاتے پھرتے ہیں، ہے نا؟ جو سامنے آیا، جو مہمان آیا، جو رشتہ دار آیا، اس سے کہتے ہیں یہ میری رپورٹ آئی ہے، آج آپ بھی دیکھ لیں، آپ بھی دیکھ لیں، آپ بھی دیکھ لیں۔ دیکھیے، دنیا کے حالات آخرت کو سمجھاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ جن بندوں کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، یہ اتنا خوش ہوگا کہ اس میدان محشر میں ہر ایک کو بتاتا پھرے گا کہ بھئی میرا یہ نامہ اعمال پڑھ لو، یہ میرا والا پڑھ لو۔ یہ خوشی کی حالت۔ اور جنہیں نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملا، سمجھ جائیں گے کہ ہم تو راسب ہو گئے، ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے۔ اب فیل ہونے والا کس کو چاہتا ہے کہ میری رپورٹ کارڈ وہ دیکھ لیں؟ تو وہ کیا کرے گا؟ افسوس کرے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کہے گا ہائے افسوس، مجھے کیوں میرا نامہ اعمال دیا گیا، یہ ملتا ہی نہیں۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے افسوس کہ میرا کام تمام ہو چکا ہوتا، مجھے میری قبر سے اٹھایا ہی نہیں جاتا۔ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، آج وہ جو دنیا میں کمایا ہوا مال تھا، نہ وہ کام آ رہا ہے، نہ جس منصب پہ میں فخر کرتا تھا وہ بھی کچھ کام نہیں آ رہا۔ اب سوائے حسرت اور افسوس کے، یاس کے، اور کچھ بھی ہاتھ پہ نہیں۔ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے دوست، اعمال صالحہ اتنی بڑی نعمت ہے، تقوی، طہارت اور پاکیزگی والی زندگی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سخت میدان میں، سخت دن میں یہ بندہ خوش خوش گھوم رہا ہوگا۔ تو بھئی جو اس میدان کی خوشی چاہتا ہے، اسے اس زندگی میں قربانی دینی اور اللہ کے راستے کی مشکلات اور مشقتوں کو برداشت کرنا پڑے۔ اس کے بعد سورۃ المعارج ہے۔ اس سورت میں اللہ پاک نے دنیا کے رشتوں کی حقیقت کو بیان فرمایا میدان محشر میں۔ اب دیکھیں، دنیا میں تو ظاہری طور پر جو رشتے ہوتے ہیں اس میں بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بھئی ماں باپ اولاد پہ قربان ہے، ہم کہتے ہیں بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے پہ قربان ہیں،
اور سب سے بڑھ کر ہم کہتے ہیں شوہر بیوی تو ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے، قربان ہے. ہم دنیا میں کہتے ہیں ہمارا خاندان مضبوط خاندان ہے، ہمارا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ہماری ایک بنیاد اور بیس ہے. اب دیکھیں دنیا میں یہ رشتے کتنے مضبوط لگ رہے ہیں نا، لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب قیامت کا میدان قائم ہوگا، حساب کتاب شروع ہوگا اور سورج سر پہ آ جائے گا، تو اس دن کیا ہوگا کہ دنیا کا ہر رشتہ دوسرے رشتے سے بھاگنے لگ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس دن اسے جب اندازہ ہوگا کہ اس دوسرے کو، اس میرے بھائی کو، اس بہن کو، اس والد کو، اس بیٹے کو، اس بیوی کو، اس رشتہ دار کو آج میری ضرورت پڑ سکتی ہے، یہ مجھ سے میری نیکی ایک مانگ سکتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے وہ سب ایک دوسرے سے بھاگنے لگ جائیں گے، دور ہونے لگ جائیں گے. اس خوف کے مارے بھاگیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی تقاضا نہ کر لے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بڑی نادانی اور بیوقوفی ہوتی ہے کہ انسان کسی اور کے سہارے پر آخرت کا سفر کر رہا ہو. یہ جو آج ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ بس ٹھیک ہے جی بھائی ہمارا فلاں سے تعلق ہے، ہم فلاں کے مرید ہیں، فلاں کے سلسلے میں ہے، تو بس پھر تو ہم بخشے بخشائے ہیں، ہمارے بغیر تو کسی نے جنت جانا نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. تو ایسا ہو سکتا تو اللہ پاک قرآن کریم میں کیوں یہ بات ارشاد فرما رہے؟ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ہاں اگر انسان نے اپنی زندگی احتیاط کے ساتھ گزار لی اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، بات سمجھ رہے ہیں، تو وہاں جانے کے بعد پھر جو دنیا کی اچھی نسبت ہے، اچھا تعلق ہے، اچھی صحبت ہے، وہ اس کو فائدہ مزید پہنچائیں گے، جس کو ہم اپنی زبان میں پلس پوائنٹ کہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اور یہ کہے کہ بھئی وہ پلس پوائنٹ ہی میرے لیے کام آ جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا. دوست پہلے ایمان ضروری ہے، ایمان ہو، اس کے بعد پھر انسان نے نیک صحبت گزاری ہے، یہ ضرور فائدہ دے دے گی. ایمان ہو، پھر اس کے بعد اچھے شیخ سے تعلق رکھا اور اس کی بات کو مانا، وہ فائدہ ضرور پہنچائیں گے. لیکن انسان زیرو آؤٹ آف زیرو گیا اور پھر وہاں کہے کہ جی بس میں تو شیخ صاحب مجھے اٹھا کے سیدھا جنت کے بیچ میں پھینک دیں گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. اس کے بعد سورہ نوح، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے. اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عمل کی جس کو استغفار کہتے ہیں، ہے نا. ہمیں تسبیح میں بتایا جاتا ہے کہ بھئی استغفار کی کثرت کریں، صبح شام استغفار کی تسبیح پڑھیں، پابندی کریں. اب یہ صرف ایک وظیفہ نہیں، یہ قرآن پاک کا حکم بھی ہے. اللہ رب العزت نے اس صورت میں استغفار کرنے والوں کو جو کچھ ملنا ہے اور کیا کچھ ملنا ہے، انسان حیران ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. سب سے پہلا انعام استغفار میں کتنی بڑی طاقت ہے. فرمایا اس بندے کے لیے اللہ پاک مغفرت لکھ لیتے، بخشش. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. جو دنیا کی تنگیاں ہیں نا، یہ ختم ہو جاتی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. مال اور اولاد، اس کی برکتیں اللہ پاک اس استغفار کرنے والے کی طرف متوجہ کر دیتے. آپ بتائیں وہ کون سی چیز ہماری باقی رہی جو اس دنیا میں ہمیں چاہیے؟ اللہ پاک فرماتے تم ایک استغفار کی کثرت شروع کر دو، پابندی شروع کر دو، تو تمہیں مال کی وسعت بھی ملے گی، اولاد کی برکت بھی ملے گی، روزگار کی آسانی بھی ملے گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی طرف سے بخشش کا اعلان بھی ملے گا. اس لیے بھائی انسان ذکر کی پابندی تو باہر صورت کرے گا، تسبیحات کا اہتمام ضرور کرے گا. آج ہم ذکر کو نفلی عمل کہہ کر اس کو چھوڑ دیتے. یہ ایک اضافی کام ہے، وقت ملا تو کر لیا، نہیں ملا تو چھٹی کر لی اس کے. تو ذکر ہے ہی نہیں زندگی میں.
تسبیحات کا اہتمام اور پابندی ہے ہی نہیں. اس لیے رمضان المبارک کے بالکل آغاز میں ایک بات عرض کی کہ ہر ساتھی رمضان کے لیے خاص طور پر تسبیح کا اہتمام، اپنے پاس 100 دانوں کی تسبیح رکھے تاکہ انسان جب اس کو دیکھے تو اللہ کا ذکر انسان کو یاد آ جاتا. اس کے بعد سورۃ الجن ہے. اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں جنات کا تذکرہ ہے، اور اس صورت میں اللہ پاک نے ایک بات کی طرف اشارہ فرمایا، ایک واقعہ بھی ذکر ہوا اور ایک نکتہ بھی بیان ہوا کہ جب انسان کے اندر سے قدردانی کا اور شکر گزاری کا مزاج ختم ہو جائے اور انسان اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر نہ کرے تو اللہ اس انسان کے قطعاً محتاج نہیں ہے. وہ نعمت اللہ پاک کسی اور مخلوق کو دے دیں گے جو اللہ کی اس نعمت کو قبول کر کے اس کی قدر کرے گا. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم مکہ مکرمہ والوں کی تکلیفوں میں جب بہت زیادہ آزمائشیں بڑھ گئی، اللہ کے حکم سے آپ سب سے پہلے تشریف لے گئے کہاں؟ طائف. کہاں تشریف لے گئے؟ طائف تشریف لے گئے. مدینہ منورہ کی ہجرت تو بعد میں ہوئی، پہلے طائف تشریف لے گئے، اور اس سوچ کے ساتھ آپ تشریف لے گئے کہ ممکن ہے وہاں کے لوگوں میں تمول یعنی مالی فراوانی بھی تھی، دنیا کی تعلیم کا مزاج بھی تھا، تو ایسے لوگوں سے کچھ امیدیں ہوتی ہیں کہ بھئی یہ سنجیدہ لوگ ہوں گے نا. بھئی جہاں تعلیم کی کمی ہو اور مالی وسعت کم ہو تو کہتے ہیں بھئی وہاں پہ سمجھ بوجھ بھی کم ہوتا ہے. اب طائف میں یہ دونوں چیزیں تھیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے کہ شاید وہ لوگ بات قبول کریں، لیکن جب آپ وہاں گئے تو وہ تو مکہ والوں سے 10 قدم آگے نکلے، اور انہوں نے جو آپ علیہ السلام کو ایک دن کے اندر تکلیف دی، ستایا، پریشان کیا، اور وہاں کے اوباش نوجوان لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگایا، اور جو بڑا تفصیلی واقعہ ہے، اور انہوں نے آپ پر جو پتھر برسائے، آپ کا جسم لہو لہان ہوا اور نعلین مبارک خون سے بھر گئے. صرف ایک ساتھی، ایک صحابی حضرت زید ابن حارثہ آپ کے ساتھ تھے، اور وہ کیا کرتے تھے جب پتھر آتے تو اپنا جسم آگے کرتے تھے. صحابہ ایسے لوگ تھے، اپنا جسم پیش کرتے کہ مجھے لگ جائے، تو وہ بھی خون آلود تھے، آپ علیہ السلام بھی. اس کیفیت کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام طائف سے واپس تشریف لائے. تو چلتے چلتے بہرحال بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، قصہ ہے. تو جب آپ طائف سے نکل کر مدینہ منورہ کے حدود میں آنے لگے تو اللہ کی شان یہاں سے جنات کی ایک جماعت گزر رہی تھی، اور یہ ایک اتفاقی بات تھی، ایسا نہیں تھا کہ وہ آپ علیہ السلام کی تلاش میں تھے یا ان کو ڈھونڈ رہے تھے، ایسا نہیں تھا. وہ تو اپنے روزمرہ کی ترتیب میں جا رہے تھے. اور ان جنات کا اصلاً تعلق تھا نصیبین کے علاقے سے. یہ نصیبین آج بھی ترکی کے اندر ہے دوستو، ترکی ہے نا، اس میں آج بھی یہ علاقہ موجود ہے، اور یہ بات بڑی مشہور ہے کہ یہاں جنات کی بڑی آبادی ہے ابھی بھی. تو یہ نصیبین کے جنات تھے جو وہاں جا رہے تھے، اور انہوں نے سنا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب واپس آئے تو آپ نے یہاں کھڑے ہو کر کے فجر کی نماز پڑھنا شروع کی. آپ تلاوت فرما رہے تھے. یہ تلاوت ان جنات کے لیے بالکل ایک اجنبی چیز تھی، پہلی دفعہ انہوں نے یہ کلام سنا، تو سمجھ نہیں آیا کہ اتنی خوبصورت آواز اور اتنا عجیب کلام. تو جو ان کے بڑے ذمہ دار تھے اس نے کہا رک جاؤ، کچھ عجیب سی بات ہو رہی ہے. تو سب جا کر ایک قریب میں درخت کے اوپر بیٹھ گئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تلاوت کو کان لگا کے سننے لگے. تو سنتے 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 ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ عام کلام نہیں اور پڑھنے والا بھی عام نہیں. تو چونکہ سابقہ آسمانی کتابوں کا علم جیسے انسانوں کے پاس ہے، جنات کے پاس بھی تھا، ان کو بھی پہنچتا ہے. تو انہوں نے کہا ہو نہ ہو یہ شخص اللہ کے آخری پیغمبر ہے،
اور لگتا یہ ہے کہ آخری پیغمبر کی بعثت ہو چکی ہے اور وہ تشریف لا چکے ہیں اور ان کے اوپر اللہ کا کلام اترا ہے، یہ اسی کی تلاوت ہو رہی. تو بس سنا تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات نہیں فرمائی، بن دیکھے بن ملاقات کیے ہوئے آپ علیہ السلام پر اور قرآن پر ایمان لے آئے اور سیدھا نصیبین چلے گئے اور وہاں جا کر کے آپ علیہ السلام کی نبوت کی دعوت دینے لگ گئے. اب دیکھیں انسانوں نے قبول نہیں کیا، نہ مکہ والوں نے نہ طائف والوں نے، جو آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، سگے ہیں، ناقدرے تھے، قبول نہیں کیا. اللہ پاک نے فرمایا تم نہیں کرو میں دوسری مخلوق کی طرف متوجہ کر دوں. جنات نے لے لیا اور جا کر یہ کل 6-7 جنات تھے، اور جب گئے وہاں دعوت دی تو اب 40 جنات تیار. تو یہ اگلے سال آپ علیہ السلام کے پاس آئے، آپ سے ملاقات کی اور پھر آپ کے ہاتھ پر باقاعدہ ایمان لائے. آپ نے ان کو کچھ بنیادی تعلیمات دی اور یہ وہ تعلیمات لے کر پھر واپس اپنی قوم کے پاس تشریف لے گئے. تو اللہ پاک اور اللہ کا دین کسی کا بھی محتاج نہیں ہے دوست. جب اس کی ناقدری ایک جگہ شروع ہو جاتی ہے اللہ پاک اس کو دوسری جگہ منتقل فرما دیتی ہے، یہ وہاں چلا جاتا ہے. اس کے بعد سورہ مزمل ہے اور اس صورت میں اللہ پاک نے رات کی نماز قیام اللیل جس کو تہجد کہتے ہیں اس تہجد کا تذکرہ بھی فرمایا اور اس کی اہمیت اور اس کی برکت بھی ذکر فرمایا. چونکہ آپ علیہ السلام پر تہجد کی نماز فرض کی گئی، یہ پتہ ہے نا آپ کو، تہجد کی نماز آپ علیہ السلام پہ فرض کی گئی. پھر بعد میں جب 5 نمازوں کے احکامات آئے اس کے بعد کیا ہوا، تو پھر بھی محدثین کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ تہجد کی فرضیت امت پر نہیں رہی، لیکن آپ علیہ السلام پر آخر تک تہجد فرض تھی، یہی وجہ ہے کہ آپ نے تہجد کبھی نہیں ترک فرمائی. لیکن دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ نہیں، جیسے عام امت کے لیے تہجد کی فرضیت نہیں ہے، 5 نمازوں کے فرض ہونے کے بعد آپ علیہ السلام سے بھی یہ فرضیت ختم ہو گئی. لیکن اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے دوستو کہ آپ علیہ السلام ساری زندگی رات کے تہجد کا اہتمام فرماتے رہے، اس کی پابندی آپ نے فرمائی. اس صورت میں اللہ نے تہجد کی 2 برکتیں ذکر کی اور یہ بہت اہم بات ہے، اس کو اگر ہم لے لیں تو شاید تہجد ہمارے معمولات سے مشکل سے چھوٹے. وہ کیا ہے؟ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. فرمائے جو رات کا قیام ہے نا نماز تہجد کی، اس کی 2 برکتیں. ایک برکت کیا ہے کہ یہ انسان کے نفس کو کچلنے والا ہے، نفس کو کچلنے والا، نفس کو دبا دیتا ہے. آج اگر ہم دیکھیں نا دوستو تو اصل مسئلہ ہی یہ ہے کہ یہ نفس ہمارے ساتھ ایسا جڑ گیا ہے کہ اس کے خواہشات ہمیں 1 منٹ سکون سے بیٹھنے نہیں دیتے، ہے نا. اس لیے رات سوتے ہوئے جب بستر پہ جاتے ہیں تو سب کچھ کر لیں گے، وضو کر لیں گے، مسنون دعائیں پڑھ لیں گے دائیں کروٹ پہ، لیکن یہ دماغ کی جو ایک وہ ہے اندر جو کہانی ہے یہ گھوم رہی ہے، کل یہ کرنا ہے، وہاں سے لینا ہے، وہاں دینا ہے، اس کی کوشش کرتے ہیں، یہاں ٹرائی مار لیتے ہیں، اس کے شاید اچھے وہ آ رہے ہیں، اب اس کے ساتھ سوئے اور اس سوچ کے ساتھ اٹھے. بس وہ خواہشات زندگی اور حرص زندگی ایسے ہے کہ الامان والحفیظ. تو فرمائے تہجد کی پابندی انسان کے نفس کے تقاضوں کو دباتا ہے، ایک بات. دوسرا وَأَقْوَمُ قِيلًا، انسان کے بولنے کے اندر یہ طاقت ڈال دیتا ہے. کتنی گہری بات ہے دوست. اب دیکھیں بہت سارے ایسے حضرات جو ظاہراً بالکل سیدھے سادے فقیر درویش ملنگ ہوتے ہیں، دیکھیں کتنے علماء بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہراً بالکل سادے حلیے میں گھوم رہے، تیبند پہنی ہوئی، کچھ بھی نہیں، لیکن جب بات کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ جیسے یہ مجھ سے ہی مخاطب ہے، یہ تو مجھ کو میرے اندر کے گناہ بتا رہے ہیں. وہ الفاظ آ کے سیدھا دل سے ٹکرا رہے ہیں. کیوں؟
یہ زبان کے اندر جو تاثیر ہے دوستو، یہ دن کا معاملہ نہیں ہے، یہ رات کی کہانی ہے۔ جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا، یہ ظاہر کا سیدھا سادہ فقیر، یہ زبان کا بادشاہ بن جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اس لیے دیکھیں نا، جتنی خیر کی محنتیں ہیں، دعوت و تبلیغ کی محنتیں ہیں، اور جتنے ہمارے اللہ والے حضرات ہیں، علماء حق ہے، یہ کوئی کروڑ پتی ارب پتی لوگ تو نہیں ہیں، نہ انہوں نے کہیں پر بیٹھ کر خطابت کو ایسے سیکھا ہے کہ ہم خطیب بن جائیں اور یہ ہو جائے۔ سادہ بات کریں گے لیکن لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، تہجد کو اپنے مزاج، معمول اور عادت کا حصہ بنانا۔ اب رمضان المبارک میں پابندی ہو رہی ہے الحمدللہ، ہے نا؟ تو اس پابندی کو استقامت میں تبدیل کرنا، یہ اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ اس لیے جب تہجد کے نوافل سے فارغ ہو تو ایک چیز کو اپنی روٹین بنائے ہم سب، کہ جب دعا کرے تو اللہ سے مانگے کہ اللہ یہ رات کا قیام آپ کو بہت پسند ہے، تو ساری زندگی مجھے اس کی توفیق آپ نصیب کر دیں۔ مانگیں گے دعا انشاءاللہ۔ اس کے بعد سورہ مدثر ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو آپس میں کچھ بات چیت جہنمی بھی کریں گے، اس لیے کہ جو لوگ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں وہ بھی تو کچھ نہ کچھ مذاکرہ کرتے ہیں آپس میں نا، کہ بھئی آپ کو کیوں پڑ رہی ہے، وہ کہتے ہیں آپ کو کیوں پڑ رہی ہے۔ تو اب جہنمیوں کی بات چیت چل رہی، تو وہ ایک دوسرے سے پوچھے گا کہ تم کیوں جہنم میں آئے، تمہارا کیا قصور تھا؟ وہ کہے گا کہ میرے اندر 4 کمزوریاں تھیں۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے۔ لم نکو من المصلین، میں نماز کا اہتمام نہیں کرتا تھا، نماز کا اہتمام، اور نہ میں مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب کسی کو دیتا تھا، اور فضول بحث و مباحثے کی مجلسوں میں جا کے اپنے آپ کو شامل کرتا تھا، اور اس قیامت کے دن پر کوئی زیادہ یقین دل میں نہیں تھا۔ اندازہ لگائے، پہلی بات کیا کہے گا؟ نماز کی پابندی نہیں تھی۔ دیکھیں بات شروع یہاں سے ہوگی۔ آج جس عمل کو سب سے ہلکا لیا ہے وہ سب سے زیادہ سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے جہنم میں لے جانے۔ دوسرا کہے گا کہ مستحق مسکین فقیر بندے کو نہ کھلاتا تھا نہ کسی دوسرے کو ترغیب دیتا تھا۔ اللہ نے وسعت دی ہے، انسان دوسرے کا خیال رکھے۔ وسعت نہیں دی تو خود نہیں کر سکتا، لیکن کسی صاحب مال شخص کو کہہ تو سکتا ہوں کہ بھئی آپ ان ساتھیوں کا تھوڑا خیال کر لیں۔ لیکن ایک بندہ وہ ہوتا ہے نہ جو خود کرتا ہے نہ دوسرے کو دیتا ہے، بلکہ مانع اور رکاوٹ بنتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے بس نہیں کریں، یہ گڑبڑ سے لوگ ہیں، تو کتنی غلط بات ہے۔ تیسری وجہ یہ کہ ہر بحث کی مجلس میں گھس جائے انسان، فضول بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، وہاں آلتی پالتی مار کے جا کے بیٹھ گئے، اب 4-4 5-5 گھنٹے اس طرح گزر گئے، کچھ بھی اس کا نہ نتیجہ ہے نہ رزلٹ ہے نہ کوئی خیر ہے، بس ضیاء وقت ہے اور غیبتیں ہیں اور باتیں ہیں۔ اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دل سے آخرت کا یقین کمزور ہو جاتا ہے، تو یہ باتیں انسان کو جہنم میں لے جاتی۔ اس کے بعد سورۃ القیامہ ہے جس میں اللہ نے قسم کھائی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ لوامہ ملامت کرنے والا نفس۔ دیکھیں یہ بات آپ نے سنی ہوگی اور ہمیشہ ہوتی ہے، علماء بیان بھی کرتے ہیں کہ نفس انسان 3 طرح کا ہے۔ کتنی طرح کا؟ 3۔ ایک عالی نفس ہے، بڑا قیمتی ہے، ایک درمیانہ ہے اور ایک سب سے خطرناک ہے۔ جو سب سے قیمتی نفس ہے، قابل تعریف، وہ ہے نفس مطمئنہ۔ نفس، اس کا تذکرہ 30ویں پارے میں انشاءاللہ کل کی تراویح میں سورۃ الفجر میں آئے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ یہ مطمئن نفس ہے جو دنیا سے جاتا ہے تو بالکل بے فکرہ ہو کر
اللہ سے اتنا مضبوط تعلق ہوتا ہے اس کا. یہ خوش نصیبوں کا ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرما. دوسرا جو نفس ہوتا ہے وہ نفس لوامہ ہے، جو آج کی سورہ قیامہ میں ہے. یہ نفس درمیانہ ہے لیکن یہ بھی بڑا کارآمد ہے. ملامت کرنے والا نفس. کیا مطلب؟ اس بندے سے گناہ ہوتے ہیں، اللہ سے دور ہوتا ہے، تعلق کمزور ہوتا ہے، لیکن بالکل نہیں کرتا. نفس اس کو ملامت کرتا رہتا ہے، دل میں اس کو تھوڑا سا چبوتا رہتا ہے. یہ دیکھو غلط جا رہے ہو، ایسا نہیں کرو، ناکام ہو جاؤ گے، مصیبت میں پھنس جاؤ گے. تو دوبارہ آ جاتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے. تو مکمل نہیں کٹا. یہ بھی کارآمد ہے. اور سب سے جو خطرناک اور ناکام نفس ہے وہ ہے نفس امارہ. نفس امارہ یہ 13ویں پارے میں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ نفس امارہ وہ نفس ہوتا ہے جو صرف گناہ ہی گناہ کے راستے بتاتا ہے. بس انسان بیٹھے گا اور دماغ میں کبھی یہ چیز، کبھی وہ چیز، کبھی وہ شکل، کبھی وہ تصویر، کبھی یہ گناہ، کبھی یہ منصوبہ، بس یہی چیز گھوم رہی ہوتی ہے. اور یہ بہت خطرناک ہے. تو اس سے تو انسان کو توبہ کرنی ضروری. اس کے بعد سورۃ الدہر ہے، اور اس سورت میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے تو ایک طبقہ ہوگا جن کو ابرار کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا دوستو؟ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. ایک خاص طبقہ ہوگا جن کے لیے اللہ نے جنت میں ایک پانی کی نہر بنائی ہے، اور وہ جو پانی ہے اس میں اللہ نے کافور کا ذائقہ رکھا ہے. خاص کافور کی آمیزش ہے اس میں. اب یہ ابرار کون ہیں اور یہ پانی کی نہر کن کے حصے میں آئے گی؟ اللہ پاک نے فرمایا یہ وہ بندے ہیں کہ جن میں 3 خوبیاں ہوں گی. اب دیکھیں یہ وہ خیر والے اعمال آپ کو قرآن میں جگہ جگہ ملیں گے جو ہم کر سکتے ہیں. یوفون بالنذر، ان کی پہلی علامت یہ ہے کہ یہ اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. ایک تو یہ نا کہ وعدہ کیا جی بس کل 10 بجے آپ کے پاس ہوں، کل 10 بجے پتہ ہی نہیں ہے خان صاحب کہاں پر ہے، کچھ نہیں پتہ. آج اس چیز کو ہم بہت ہلکا لیتے، وعدے کرتے ہی کہتے ہیں اسی لیے کہ کرنا ہی نہیں. کتنی غلط بات ہوتی. تو وعدے کا پاس رکھنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. یا تو انسان کرے نہیں، لیکن اگر آپ کسی سے کہیں کہ جی میں آؤں گا اور وقت اور دن کی تعیین کر لی، آپ مسئول اور پابند ہو گئے. اور اگر عذر ہو تو علماء نے لکھا ہے کہ انسان وقت سے پہلے اس کی اطلاع دے. تو پہلی علامت تو یہ کہ جو اپنے وعدے کو پورا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. دوسری علامت اور خوبی یہ ہوگی کہ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، ان پر ہر وقت آخرت کا خوف غالب ہوگا، آخرت کا ڈر ہوگا. اس لیے جہاں مجلس میں جہاں بیٹھیں گے تو دنیا کی باتیں کریں نہ کریں آخرت کے تذکرے ضرور کریں گے کہ بھئی آخرت کا ایک دن آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، تو خیال کریں گے آخرت کا دھیان. تیسری علامت یہ کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. دیکھیں خود ضرورت مند ہوں گے، خود تنگ دست بھی ہوں گے، کوئی فراوانی نہیں ہوگی، لیکن جب انہیں لگے گا کہ مجھ سے زیادہ فلاں میرے زیادہ ضرورت مند ہے، اپنے حصے کا کھانا اٹھا کے اس کو پیش کریں گے. علی حبہ ای علی ضرورتی، خود اس کھانے کے زیادہ ضرورت مند تھے بیچارے، تھکے ہارے آئے دسترخوان پہ بیٹھے لقمہ توڑ رہے تھے کہ باہر سے آواز آئی، یا پتہ چلا کہ بھئی فلاں جو ہے وہ زیادہ پڑوس میں تکلیف ہے، مسجد میں مسافر مہمان آئے ہوئے، تو کہا کہ بھئی وہ تو زیادہ حقدار ہے نا، تو اپنے حصے کا کھانا آدھا کر دیا، روٹیاں آدھی کر دی، کہا بھئی ان کو جا کے پہلے دے دی جائے. یہ اکرام ضعیف جو ہے نا دوستو، مہمانوں کا اکرام، مستحق کا اکرام، کسی کو کھانا کھلا دینا، یہ بہت بڑا عمل ہے. ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے دوستو. اس لیے انسان اس کی فکر کرے. احساس ہماری شہری زندگی نے ہمیں کچھ صفات سے محروم بھی کیا ہے دوستو. ان میں ایک بڑی چیز یہ بھی ہے
ورنہ آپ دیکھیں نا، پہلے ہم جو اپنے بڑوں سے اور اساتذہ سے جو سنتے ہیں نا، آپ ان بزرگوں کے ساتھ کبھی بیٹھے، ایک نظام چلتا تھا کہ گھروں کی مستورات جب کھانا پکاتی تھی، روٹیاں بناتی تھی، تو اس میں ایک خیال ہوتا تھا کہ بھئی ایک روٹی ایک سالن ڈال دیا کہ بھئی یہ جا کے بھئی پہلے مسجد میں دے آئے۔ اب خادم کا خیال تھا، مسافر کا خیال تھا، جماعت والوں کا خیال تھا، طلبہ کا خیال تھا کہ بھئی ان کا حصہ ہو جائے۔ تو دیکھیں اس زندگی میں کتنے کام کے لوگ، کتنے اللہ والے اور کتنے علماء یقین کرے ایسے ہیں کہ جن کے بننے میں اور جن کے علم میں ہماری ان مستورات کی روٹیوں کا حصہ ہے، یقین کر لیں۔ اور ہم اپنے اساتذہ سے کتنے واقعات سنتے تھے، ابھی وقت نہیں ہے کہ ایسی مستورات تھی، ایسی عورتیں تھی، ایسے گھر تھے جہاں سے ہم کھانا لیتے تھے، کھاتے تھے، طالب علمی گزاری۔ آج وہ دنیا کو ہلانے والے علماء ہیں دوستو۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ ہماری ایک روٹی اور سالن سے کہاں پر حصہ بن جائے اور قیامت کے دن پتہ چلے۔ اس لیے یہ جو ہم نے جس دن سے یہ ترتیب شروع کی نا کہ ہر چیز کا حساب، کہ 5 افراد تو 5 چپاتی، 5 آلو 5 بوٹیاں، ہے نا، یہ زیادہ بہتر نہیں ہے دوستو۔ حدیث پاک میں فرمایا نا کہ جب تم میں سے کوئی سالن بنائے تو پڑوسی کی نیت سے شوربہ زیادہ کرے۔ تو انسان تھوڑا سا حصہ بنائے، یہ چیزیں آخرت میں فائدہ دے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔